الحمد للہ رب العالمین ایک بجے تک انشاءاللہ بیان۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ حضرات اب تک اتنے قیمتی اور مکمل اور مدلل بیانات سماعت فرما چکے ہیں کہ اب مجھ جیسے ایک معمولی سے طالب علم سے آپ کو کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ میں بیمار بھی ہوں اور بوڑھا تو ہوں ہی، نظر آ رہا ہے۔ بڑھاپا خود ایک مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ایک نہایت خطرناک بیماری بھی جڑ جائے تو مسئلہ اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اور بس تعمیل حکم کی نیت سے حاضر ہو گیا۔ حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات، ان کی محنتیں اور ان کی کوششیں، انہی کے خاندان کے ایک فرد فرید اور ممتاز عالم دین کی زبان سے آپ نے تفصیل سے سماعت فرمایا۔ صرف ایک بیان سن لینا کافی نہیں ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کی کتابوں سے باقاعدہ استفادہ کرنا چاہیے، ان کو اس طرح پڑھنا چاہیے جیسے سبق پڑھا جاتا ہے، اور سبق پڑھ کر ان کے نوٹ تیار کرنے چاہیے، ان کو ازبر کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ چونکہ نبوت محمدیہ کے خلاف سب سے پہلی اور خطرناک بغاوت کا نام ہے شیعیت۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ جس زمانے میں آپ کے اس خادم کا قیام بمبئی شہر میں تھا، تو ہمارے فتح پور ضلع کے بمبئی کے بہت مشہور عالم ہیں مفتی عزیز الرحمن صاحب، جو مفتی اعظم مہاراشٹر کہے جاتے ہیں، اور ہیں بھی، وہ اس کے مستحق ہیں۔ ان کا ایک دن فون آیا کہ ایک عرب شیعہ مجتہد آیا ہوا ہے اور وہ بات کرنا چاہتا ہے، تمہیں آنا ہے بات کرنے، عربی میں بات کرنی ہے اس سے۔ تو ہم نے کہا مفتی صاحب وہ کیا بات کریں گے؟ ہمیں مسائل الخفین اور
صحابہ کرام کے درمیان تفضیل پر گفتگو نہیں کرنی، ہم تو کفر و اسلام پہ گفتگو کریں گے۔ اگر آپ اس کی اجازت دیں تو حاضر ہو جائیں گے۔ تو مفتی صاحب نے کہا وہ کرے گا ہی نہیں کفر و اسلام پہ گفتگو۔ ہم نے کہا آپ خاموش رہیے گا، اس کے ابا کریں گے، بس آپ بیچ میں نہ بولیے گا، تماشا دیکھیے گا وہ کیسے نہیں کرے گا، ہم دیکھتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ جو وہاں کا مشہور کتب خانہ تھا شرف الدین الکتبی، ابھی بھی ہوگا، بہت زمانے سے میرا بمبئی شہر سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، اس کے مالک ہوا کرتے تھے محمد بھائی۔ تو وہ عربی گھرانہ ہیں، عبداللہ عمر نصیف کے رشتہ داروں میں ہیں وہ لوگ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس شیعہ حضرات اپنے وہ مجتہد صاحب کو لے کر کے آئے اور کہا کہ یہ تشریف لائے ہیں تیونس سے اور کچھ بات کرنا چاہتے ہیں سنی علماء سے۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب کو تو معلوم تھا، انہوں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا، مفتی صاحب نے ٹال دیا، ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ صرف وقت ضائع کرتے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہے ان سے بات کرنا۔ تو محمد بھائی نے یہ تاثر لیا اور انہوں نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب کیا واقعی ہم لوگوں کے پاس ان کے جوابات نہیں ہیں؟ اور مفتی صاحب نے فوراً اس خادم کو یاد فرمایا۔ خیر ہم لوگ پہنچے، وہ آئے، وہ تشریف لائے، ان کے لیے کچھ ناشتے وغیرہ کا بھی انتظام کیا گیا تھا، کچھ بات چیت ہوئی یوں ہی رسمی سی، کچھ خیر خیریت۔ تو انہوں نے کہا الہٰذا اجتمعنا، کیا ہم اس مقصد کے لیے آئے جماؤں میں؟ ہم تو کچھ گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ شیعہ ہیں، تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پیدائشی خاندانی شیعہ ہیں یا بعد میں شیعہ بنے؟ تو شیعوں کا دھوکہ دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو سنی تھے، ہم نے مطالعہ کیا، ہمیں حق مل گیا تو اسے قبول کر لیا، تاکہ سامنے والا متاثر ہو۔ اچھا محمد بھائی جو شرف الدین الکتبی کے مالک تھے وہ مجھ سے بالکل واقف نہیں تھے۔ اسی مجلس میں پہلا تعارف ہوا، وہ شیعہ مجتہد نے فوراً کہا کہ نہیں میں تو سنی خاندان کا تھا، میرے چچا بھی عالم ہو، میرے فلاں رشتہ دار بھی عالم ہو، سب سنی علماء ہیں، اور میں نے تقابلی مطالعہ کیا اور مجھے حق مل گیا تو میں شیعہ ہوں گیا۔ جیسے انہوں نے یہ بات کی تو میں نے ان سے اگلا سوال کیا اَيَّ نَقْصٍ رَأَيْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ حَتَّى تَشَيَّعْتَ، آپ کو اسلام میں ایسی کون سی کمی نظر آئی کہ آپ اسلام چھوڑ کر شیعہ ہو گئے؟ وہ ایک دم سے اچھل گیا، اس نے کہا کیا مطلب میں مسلمان نہیں ہوں؟ میں نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا، اگر آپ مسلمان ہیں تو ہم مسلمان نہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو آپ مسلمان نہیں۔ لوگ کفر و اسلام پہ گفتگو شروع ہو گئی، اسے پتہ بھی نہیں چلا کب شروع ہو گئی، اب وہ اپنے کو مسلمان ثابت کر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جیسے طلبہ جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ اپنے بڑوں کے علوم سے ہی استفادہ کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی حضرت امام اہل سنت سے مستغنی نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ترجمانی کی توفیق عطا فرمائی، وہ بہت۔ پھر وہی تحریف قرآن کی بات آئی، کچھ اور باتیں آئیں، وہ انکار کرنے لگا۔ تو ہم نے مفتی صاحب سے ایک بات کی تھی، ہم نے کہا دیکھیے مفتی صاحب کوئی تیاری تو ہے نہیں پہلے سے، ہم بات کہیں گے حوالہ آپ دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے بڑی مسکینیت کے ساتھ مفتی عزیز الرحمان صاحب کی طرف دیکھ کر کے کہا بتائیے یہ مجھے مسلمان نہیں مان رہے،
آپ بتائیے. تو مفتی صاحب نے کہا بھائی صحیح تو کہہ رہے ہیں یہ, آپ ثابت کیجئے اپنا اسلام. اگر یہ کہہ رہے ہیں تو آپ ثابت کیجئے کہ آپ مسلمان ہیں. وہ ساری باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر درمیان میں بات چلی اہل بیت کی, تو ہم نے آیت کریمہ پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. علماء کی توجہ کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. تو اس نے فوراً گرفت کی, علیکم جمع مذکر کا صیغہ ہے, تو ازواج مطہرات کیسے مراد ہو سکتی ہیں؟ میں نے کہا تم عرب ہو, تمہیں عربی زبان نہیں آتی, تم کو قرآن کا اسلوب نہیں معلوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر مدین سے چلے تھے اور راستے میں ان کو سردی لگی تھی, وہ بیمار ہو گئی تھی, آگ کی ضرورت تھی, تو حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا تھا لعلی آتیکم منہا بقبس, جمع مذکر کی ضمیر. قرآن کہتا ہے انہوں نے فرمایا لعلکم تصطلون, جمع مذکر کا صیغہ ہے. تو حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کی اہلیہ کے علاوہ اور کون تھا؟ تو اس نے کہا حضرت ہارون بھی تھے. ہم نے ہاتھ پکڑ لیا, ہم نے کہا اب پہلے بتلاؤ جان بوجھ کے دھوکہ دے رہے ہو یا جاہل ہو؟ حضرت ہارون تو مصر میں تھے. قرآن کا بیان ہے جب آگ کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی ذمہ داری دی ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ اس ذمہ داری میں میرے ساتھ ہارون کو بھی شریک کر دیجیے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرما لی. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہاری درخواست قبول ہو گئی. اور پھر حضرت موسیٰ جب مصر تشریف لائے تو انہوں نے اپنے ساتھ حضرت ہارون کو لیا. یہ صحیح ہے یا نہیں؟ کہتا ہے ہاں صحیح ہے. ہم نے کہا پھر تم نے یہ کیسے کہا کہ حضرت ہارون بھی تھے؟ یا تو اعتراف کرو کہ میں جاہل ہوں اور جاہل کو مناظرہ کرنے کا حق نہیں, یا اعتراف کرو کہ میں نے جان بوجھ کے دھوکہ دیا. وہ جو شیعہ معزز حضرات اس محلے کے شیعوں سے مولانا بھی خوب واقف ہیں, اور عبدالعلی صاحب ان کے تو خوب بیانات ہوئے ہیں ماشاءاللہ. وہاں 10 دن امام باڑے کے علاقے میں جو لوگ لے کر کے آئے تھے اس کو, وہ اور محمد بھائی وہ تو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں اور وہ پریشان پسینہ پسینہ. دو میں سے ایک کام کرنا پڑے گا, اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. یا تو کہو میں جاہل ہوں, تو جاہل کو مناظرہ کرنے کا حق نہیں, یا کہو کہ میں نے دھوکہ دیا, میں توبہ کر رہا ہوں. آخر اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. پھر میں اس سے کہا یہ بتلاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا, بھنا ہوا گوشت لا کر رکھا, اور چونکہ وہ فرشتے تھے, فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے, انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی, چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے, کہ یہ کون لوگ ہیں, کیوں آئے ہیں, کیا نیت ہے ان کی, کھانا کیوں نہیں کھا رہے. جب پوچھا تو ان لوگوں نے بتلایا, اپنا تعارف کرایا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, ہم فرشتے ہیں اور ہم قوم لوط کے لیے عذاب لے کر آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے. اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم نے اپنے سگے بھتیجے حضرت لوط کو وہاں بھیجا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا ان فیہا لوطا, اس بستی میں عذاب آئے گا, وہاں تو لوط بھی ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فیہا, انہوں نے کہا پریشان نہ ہو, ہمیں پتہ ہے وہاں کون کون ہے, ہمیں پتہ ہے, ہاں ہم SIR کر لیں گے.
ہم ان کو الگ کر دیں گے، ان کو اور ان کی بچیوں کو بچا لیں گے، بیوی نہیں بچے گی۔ خیر جب وہ جانے لگے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ان کی بیوی کھڑی تھیں، ان کو ہنسی آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا یہ قرآن نے جن کو وَامْرَأَتُهُ کہا ہے یہ عورت تھیں کہ مرد تھے؟ اور یہ اکیلی تھیں یا بہت سے تھے؟ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ ہم آگے کیا سوال کریں گے۔ اس نے کہا نہیں وہ تو عورت تھی، خاتون تھی، اکیلی تھی۔ ان کا دیکھو قرآن کہہ رہا ہے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، مؤنث کی ضمیر، غائب کی ضمیر، ہم نے ان خاتون کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور یہ بھی بتلایا کہ تمہارے بیٹے اسحاق کی آگے نسل چلے گی، ان کے بیٹے یعقوب بھی ہوں گے۔ تو لو بیٹے کی بھی خوشخبری، پوتے کی بھی خوشخبری۔ قالت، میں اس سے غور کرو، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، یا ویلت اَأَلِدُ واحد کا صیغہ، وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میں بوڑھی ہوں، یہ میرے شوہر ہیں، یہ بھی بوڑھے ہو گئے، دو ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، تمہیں اللہ کے فیصلے پر اتنی حیرت ہو رہی ہے؟ اللہ جو چاہے کرے، جوانی میں بھی تو اولاد اللہ ہی دیتے ہیں نا۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو کوئی جوان مرد باپ بن سکتا ہے؟ کوئی جوان عورت ماں بن سکتی ہے؟ اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو جو اللہ اپنی قدرت سے جوانی میں اولاد دیتے ہیں وہ چاہے تو بڑھاپے میں بھی دے سکتے۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ علیکم جمع مذکر کا صیغہ کیسے ہو گیا؟ تمہیں کچھ پتہ چلا؟ یہ قرآن پاک کا خاص اسلوب ہے کہ قرآن جہاں بھی کسی کے اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال کرتا ہے مخصورات کے لیے، عورتوں کے۔ اب بدلاؤ تم عرب ہو، یا تو کہو ہمیں عربی نہیں آتی، یا اقرار کرو کہ اب تک دھوکہ دے رہے تھے۔ ہم تو محمد بھائی کو مطمئن کرنا چاہتے تھے، جو بیچارے سلفی المسلک تو اللہ کرے خیریت سے ہوں، بہت دنوں سے ہمیں نہیں معلوم ہو کس حال میں۔ پھر کچھ اور بات چیت چلی تو اللہ کا فضل ہے، ہمارے گھر میں تو حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اتنی کثرت سے پڑھی جاتی تھیں۔ ہماری نانی مرحومہ کو حضرت امام اہل سنت کی کتابیں ازبر تھیں، اتنا کثرت سے انہوں نے مطالعہ کیا۔ اور ہمارا آدھا خاندان شیعہ تھا، سادات میں یہی تو ہوتا تھا، شیعہ سنی رشتہ داریاں ہوتی تھیں۔ ہمارے والد صاحب کی سگی نانی شیعہ تھی، ہماری دادی سنی تھی، سنی سے شادی ہوئی سنی ہوئی۔ فتح پور شہر میں ہمارے ننیالی بہت سارے رشتہ دار شیعہ۔ تو جب وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تو ہم نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ دھوکے بازی کسی اور سے کرنا، ہم گھر کے بھیدی ہیں، ہمارا آدھا خاندان ابھی بھی شیعہ ہے۔ وہ سمجھا کہ ہم خود شیعہ تھے، سنی ہوئے ہیں، لیکن ہم نے نہیں کہا اپنی زبان سے۔ اور محمد بھائی بھی یہی سمجھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آدھا خاندان ابھی بھی شیعہ ہے تو یہ بھی رہے ہو۔ بہرحال جب وہ بیچارہ بہت ساری باتیں اب چھپانے لگا، کترانے لگا، تو ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، ہم نے کہا دیکھو ایسا ہے، تم تقیہ کر رہے ہو، تمہارے عقیدے کے مطابق تمہیں ثواب مل رہا ہے، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، اس لیے کھل کے بات کرنا ہے تو کرو، یہ چوری نہیں چلے گی۔ اور جو شیعہ ساتھ میں آئے تھے ہم نے ان سے کہا کہ بھائی
ان سے کہو کہ یہ تقیہ تم لوگوں کے درمیان کر لیں، یہاں تقیہ نہ چلے گا، ہمیں ساری حقیقتیں معلوم، یہ کھل کے بات چیت کریں۔ تو وہ انہوں نے ڈرامہ کیا، ناراض ہو کر جانے لگے۔ تو ہم نے ہاتھ پکڑا، ہم نے کہا بیٹھو، ناراض مت ہو، آخری بات سن لو۔ امام تو مفترض الطاعہ ہوتا ہے نا، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ کہنے بالکل، امامت کے لیے کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی کی اولاد میں ہونا شرط ہے۔ میں حضرت علی کی اولاد میں ہوں، تم چاہو تو میرا شجرہ نسب دیکھ سکتے ہو، میرے پاس تحریری شجرہ نسب موجود ہے۔ اس کا دعویٰ کرنا ضروری ہے، میں اسی مجلس میں دعویٰ کر رہا ہوں میں آج سے شیعوں کا امام ہوں، چلو میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ بظاہر یہ تفریحی باتیں ہیں، لیکن جیسے لاہور پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے نا، ایسے وہ ہاتھ چھوڑا کے بھاگ گیا، چلا گیا بس۔ اور اس کو ہندوستان بھیجا تھا خمینی صاحب نے، باقاعدہ نوجوانوں میں شیعیت کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ عنوان یہ تھا کہ ہم شیعہ سنی اتحاد کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، اس وقت دنیا کے حالات بڑے عجیب ہیں اور امت کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، اس لیے مل جل کر کے رہنا چاہیے، اور اس کا پورے ہندوستان میں سب جگہ جانے کا پروگرام تھا۔ جب اس مجلس سے وہ چلا گیا تو ان کے بعض لوگ محمد بھائی کے پاس آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ محمد بھائی، آپ نے کہا تھا کہ مفتی صاحب سے گفتگو ہوگی، مفتی صاحب تو خاموش بیٹھے تھے، یہ طلحہ کون تھا؟ تو محمد بھائی بھی جھوٹ نہیں بولے، انہوں نے کوئی تقیہ نہیں کیا، انہوں نے اس مجلس میں جو تاثر لیا تھا اس کے مطابق کہنے کہ بھائی زیادہ واقف تو ان سے میں بھی نہیں ہوں، میری بھی پہلی ملاقات تھی، بس اتنا مجھے معلوم ہے یہ خود پہلے شیعہ تھے، انہوں نے مطالعہ کیا، حق مل گیا تو سنی ہو گئی۔ بیچاروں نے اپنی دانست کے مطابق۔ الحمدللہ وہ بمبئی سے بھاگ گیا اور اس نے جا کر کراچی میں بہت ادھم مچایا، بہت فتنہ پھیلایا، ہندوستان میں کی نہیں گیا۔ ہاں میں نے ایک بات اور بھی کہہ دی تھی، میں نے کہا تو ہمیں معلوم ہے تم پورے ہندوستان کے لیے سفر کے لیے آئے ہو، ہم تیار ہیں، تم چلو کس شہر میں جاتے ہو، پیچھے پیچھے ہم بھی آئیں گے، تم جہاں جاؤ گے وہاں ہم آئیں گے۔ تو وہ گھبرا کر بڑھے۔ اس طرح یہ لوگ دھوکے بازیاں کرتے ہیں، اور شیعہ سنی اتحاد کے نام پر، جیسے اس زمانے میں اس کا بڑا چرچا ہے، سب اتحاد ہونا چاہیے، مل جل کر کے ہونا چاہیے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ لڑ چلنے چاہیے؟ لیکن جس طرح روشنی اور اندھیرے کا اتحاد نہیں ہو سکتا، جس طرح دن اور رات کا اتحاد نہیں ہو سکتا، اسی طرح فکر اور عقیدے میں شیعہ سنی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ دونوں عقائد میں وہی فرق ہے جو روشنی اور تاریکی میں فرق ہے، جو دن میں اور رات میں فرق ہے، دونوں بالکل الگ الگ ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے چاند و سورج کے بارے میں ارشاد فرمایا نا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ چاند و سورج دونوں ایک نہیں ہو سکتے، وہ الگ الگ ہی رہیں گے، اللہ نے ان کا نظام ایسے ہی بنایا۔ دن اور رات دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، رات دن سے آگے نہیں نکل سکتی، دونوں الگ الگ رہیں گے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، انہیں بھی جینے کا حق ہے، اور جھگڑا ہم بھی پسند نہیں کرتے، کسی سے لڑائی نہیں کرتے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شیعیت کوئی مذہب نہیں ہے، شیعیت نبوت محمدیہ کے خلاف بغاوت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف
پہلے تو بغاوت کے جھنڈے بلند ہوئے نبوت کے نام سے، مسیلمہ کذاب اٹھا، اسود عنسی اٹھا، اس قسم کے لوگ اٹھے، انہوں نے نبوت کے نام سے جھنڈے بلند کیے۔ جب دشمنان اسلام کو لگا کہ نبوت کے نام سے تو یہ کاروبار نہیں چل سکے گا، تو انہوں نے اہل بیت کی آڑ لے کر کے امامت کے عنوان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف بغاوت کی، اور سارا کاروبار ہوتا ہے محبت اہل بیت کے نام پر۔ آپ یقین مانیے، میں اپنی بیماری کی وجہ سے کچھ زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرتا اور الحمدللہ وقت بھی نہیں ہے، میرا مسئلہ آسان کر دیا ان حضرات نے، وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، اور ان موضوعات پر اللہ کا فضل ہے، اتنے باکمال حضرات کام کے میدان میں موجود ہیں کہ اب ہمارے جیسے طالب علموں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اپنے بڑوں کے منشا کے مطابق اپنے لیے بالکل ایک دوسرا میدان منتخب کر لیا۔ یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں صرف تعمیل ارشاد میں کہی جا رہی ہیں، آئندہ آپ توقع نہ رکھیے گا کہ میں آپ سے ان موضوعات پر کوئی گفتگو کروں۔ ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے بہت بڑے افاضل علماء موجود ہیں، انہی کی زبان سے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، ہر طالب علم کی زبان سے ہر بات اچھی نہیں لگتی۔ تو بظاہر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی کچھ بھی ہو، اپنی ساری باتیں اپنی جگہ صحیح، لیکن واقعی وہ اہل بیت کے عاشق ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیے جب آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان منافقین سے بڑا اہل بیت کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ حضرت علی کے قاتل ہیں، یہ حضرت حسن کے قاتل ہیں، یہ حضرت حسین کے قاتل ہیں، یہ اہل بیت کے بڑے بڑے مشائخ علماء اور ائمہ کے قاتل ہیں، اور انہوں نے ایسی گھنونی باتیں اہل بیت کی طرف منسوب کی ہیں، اور ایسی متضاد باتیں اہل بیت کے سلسلے میں جمع کی ہیں کہ جو ان کا مطالعہ کر لے وہ بدظن ہو جائے گا، اہل بیت سے بدگمان ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ صرف یہ عنوان قائم کرتے ہیں اہل بیت کی، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کرنے کے لیے بعض لوگوں نے اپنے کو اہل سنت کہنا شروع کیا تاکہ ہر سنت کی جگہ پر کوئی بدعت تیار کی جائے اور امت کو سنتوں سے دور کیا جائے۔ بالکل اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے دور کرنے کے لیے اور کاٹنے کے لیے انہوں نے حب اہل بیت کا نعرہ لگایا۔ ان کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اصل تو قرآن ہے، احادیث مبارکہ کے ذریعے قرآن پاک کی تشریح ہوتی ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کسی قرآنی خوشخبری میں کسی اور کو بھی شامل کرائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بدل تو نہیں سکتے۔ تو قرآن کے بیان کے مطابق اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں۔ میں بغیر ترجمے کے صرف چند آیات پڑھتا ہوں، علماء کا مجمع ہے، آپ کو بات واضح ہو جائے گی، سمجھ میں آئے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اندازہ لگائیے خطاب کس کو کیا جا رہا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ یہ انکم انہی نساء نبی کو کہا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب اہل بیت کا تذکرہ آتا ہے کسی بھی پیغمبر کے، کسی کے بھی اہل بیت ہو، تو وہاں قرآن جمع مذکر حاضر کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ خود حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب ان کی علالت کے زمانے میں عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے
جب منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک بہتان لگایا تھا اور حضرت عائشہ کو اس کی خبر نہیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بڑی بے چینی تھی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات کی آیات نہیں نازل ہوئی، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو پوچھتے تھے مزاج، تو فرماتے تھے کیف فیکم کم، ہم اردو میں اگر بہت آسان سا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہے آپ کے کیسے مزاج ہیں، آپ کیسی ہیں، لیکن قوم تو جمع مذکر کی ضمیر ہے نا، ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، ہر زبان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک اسلوب ہے، قرآن پاک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور حدیث کے اس استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے ہاں بھی یہ استعمال، عام عربی زبان میں بھی یہ استعمال موجود ہے۔ تو قرآن پاک نے اصل میں اہل بیت کہا ہے، نبی کی اہل بیت کون؟ ازواج مطہرات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ان میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو شامل فرمایا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول فرمائی اور ان کو بھی شامل کر دیا، ان کو ہی اہل بیت کہنا یہ قرآن پاک کا انکار ہے۔ عام طور سے ذہنوں میں اہل بیت تو فوراً ہوئی، ان کی زبان میں پنجتن پاک، حضور اور چار اور علی، فاطمہ، حسن، حسین، صرف انہی کو اہل بیت کہنا یہ قرآن پاک کا انکار ہے۔ یہ بھی اہل بیت ہیں حضور کی دعا کے نتیجے میں۔ اصل میں اللہ نے جن کو اہل بیت کہا وہ ازواج مطہرات ہیں، اور ازواج کو ہی اہل بیت کہا جاتا ہے، بیوی اور بچے ہی اہل بیت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بصیرت عطا فرمائے، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو رہا ہے اور یہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس سے زیادہ بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی، نہیں تھوڑا سا پہلے سے لوگوں کو وضو وغیرہ کی تیاری کا موقع دیں، نماز کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اس عاجز سے پہلے جو قیمتی بیانات سن چکے ہیں، انشاءاللہ آپ نے ان کے نوٹ بھی تیار کیے ہوں گے۔ وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو جو حوالے ملے ہوں آپ ان کا مطالعہ کریں، بالاستیعاب مطالعہ کریں۔ یہ بہت فتنوں کا زمانہ ہے، بہت فتنوں کا زمانہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنا دیتا ہوں۔ ہمارے فتح پور ضلع میں ایک گاؤں ہے غازی پور، اس کے قرب و جوار میں کچھ قادیانی ہیں۔ تو ایک مرتبہ غازی پور میں ختم نبوت کا ایک بڑا اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں یہاں کانپور سے بھی بعض حضرات تشریف لے گئے تھے، فتح پور کے بھی علماء تھے، ہمارے نانا حضرت مولانا عبدالوحید صاحب غالباً اس میں نہیں آئے تھے، ہمارے ماموں مولانا محی الدین صاحب تھے، دوسرے حضرات تھے، مولانا نسیم الزمان صاحب تھے، اور فتح پور شہر کے ایک شیعہ مجتہد صاحب بھی اس میں بلائے گئے۔ وہ مجتہد صاحب کا چند منٹ بیان ہوا۔ میں نیا نیا پڑھ کے آیا تھا دارالعلوم دیوبند سے، بالکل نوحبن تھا۔ ان حضرات نے آپس میں مشورہ کیا اور مجھے بلا کر کہا کہ ہم لوگوں نے یہ مشورہ کیا ہے اور یہ طے کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم سب لوگ 10-15 منٹ بیان کریں، ہم اپنا سارا وقت تم کو دے رہے ہیں، تم موضوع پر تفصیل سے بیان کرو۔ اب میں سب سے چھوٹا تھا، بڑوں کا حکم ماننا تو ضروری ہے۔ آج بھی الحمدللہ میں بڑوں کے حکم کے سامنے اپنے کو سرنڈر کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جیسا آپ حضرات کا حکم۔ وہ مجتہد صاحب تشریف فرما تھے، میں نے ختم نبوت اور بیان کرنا شروع کیا، اور میں نے کہا ختم نبوت کا سب سے پہلا انکار
اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے سب سے ختم نبوت کا سب سے پہلا انکار عقیدہ امامت ہے. اور پھر عقیدہ امامت کیا ہے، اور پھر یہ فتنے آگے کیسے کیسے بڑھے. یہ قادیانیت تک تو بہت دیر میں پہنچا ہے یہ فتنہ. اصل میں تو شروع ہوتا ہے عقیدہ امامت سے. وہ ائمہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے دین کا یہ لازمی حصہ ہے کہ ائمہ کے مقام تک نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکتا. ان من ضروریات دیننا، غالباً خمینی صاحب نے کسی جگہ لکھا ہے، حضرت مولانا منظور رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا. اگر مجھے الفاظ صحیح یاد ہیں، زبان کی واقفیت بھی بسا اوقات آزمائش بن جاتی ہے، مفہوم ذہن میں ہوتا ہے اور آدمی اس کو اپنے الفاظ میں تعبیر کر دیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ الفاظ میں فرق ہو جائے، لیکن مفہوم یقیناً یہی ہے. ان من ضروریات دیننا ان للامام مقاما لا یبلغه ملک مقرب ولا نبی مرسل. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. فرما رہے ہیں کہ امام کو اللہ تعالیٰ ایسا بلند مقام عطا فرماتے ہیں جہاں تک نہ کسی مقرب فرشتے کی رسائی ہے نہ کسی پیغمبر کی پہنچ. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر شر سے، ہر فتنے سے اور کفر کی ہر بات سے، کفر کے ہر خیال سے ہماری حفاظت. تو اب وہ جو مجتہد صاحب تھے وہ بڑے چیبہ جبی ہوئے. وہ شاید لکھنؤ کے تھے، فتح پور میں بھیجے گئے تھے، وہاں وہ امام ہوں گے، مدرس ہوں گے، کچھ ہوں گے. تو فتح پور آنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے معلوم کیا بھئی یہ لڑکا تھا کون. جب پتہ چلا یہ فلاں خاندان کا ہے، انہی لوگوں کے خاندان کا ہے جن کے درمیان ہم رہتے ہیں، جن کے گھروں سے روٹی آتی ہے. وہ سارے تو ہمارے ہی رشتے دار لوگ تھے. وہاں ہماری نانی کی ایک سگی خالہ زاد بہن تھی جن کی اولادیں بسی ہوئی تھی، وہ پورا شیعہ محلہ. ہمیں اپنے بچپن میں یاد ہے ان لوگوں کے ہاں آنا جانا ہوتا تھا. وہ ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقریب میں ہم لوگ ان کے یہاں جایا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے تھے تو بڑوں کے ساتھ جائے. تو جب پتہ چلا کہ بھئی اسی خاندان کا ایک فرد ہے تو وہ خاموش ہو گئے. پھر ان کو لگا کہ اب کچھ بولنا مناسب نہیں. تو صرف یہی ایک فتنہ نہیں ہے. اور خود شیعیت جو ہے نا وہ ایسا چوں کا مربع ہے کہ کسی شیعہ کے لیے یہ طے کرنا آسان نہیں ہے کہ شیعیت کیا ہے. اتنی شاخیں ہیں، اتنے بل ہیں، اتنے چور دروازے ہیں، اتنے متضاد عقائد ہیں، اور سب پر ایک جھوٹی خیالی چھتری پڑی رہتی ہے محبت اہل بیت کی. وہ غریب تو آج تک یہی نہیں طے کر سکے کہ امام کتنے ہیں، اور جتنے ہیں وہ کون کون ہیں یہی نہیں طے کر پائے. سلسلہ جاری ہے یا بند ہو گیا. جب ان کو لگا کہ یہ گورکھ دھندا پکڑا جائے گا تو کہنے لگے امام صاحب چھپ گئے ہیں، ہم لوگ جا کے مل کے آتے ہیں. جب حکومت کو اطلاع ہوئی کہ اچھا کچھ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کون ہیں ذرا تلاش کیا رہا، تو کہنے لگے نہیں اب امام صاحب نے ملنے سے بھی انکار کر دیا ہے. اب کہا ہے کہ وہ ہمارے پاس اصلی قرآن ہے اور ہمارے پاس ہدایت کا سامان ہے، ہم لے کر یہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب 313 مخلص شیعہ ہو جائیں گے تو ہم باہر آئیں گے. آج تک وہی نہیں. اتنی بڑی آبادی میں، مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی میں، اتنے بڑے ایران میں آپ سوچیں 313 سے زیادہ تو ان کے آیات اللہ ہوں گے. میں قصداً جمع کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو پتہ چلا وہ سب مخلص نہیں ہے، سب منافق ہیں. وہ بیچارے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مخلص ہو تو نکلیں، اور انشاءاللہ قیامت تک نہ اتنے مخلص کبھی ہوں گے نہ وہ باہر نکلیں. ہم نے تو کئی مرتبہ باشیوں سے سوال کیا جب ان سے گفتگو میں کہ بتلاؤ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا، ایسی کتاب کا کیا فائدہ جس کو ایک آدمی لے کر چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اور دنیا پہ گمراہی پھیل رہی ہے، کب آئے گا وہ؟
کب لوگوں کو صحیح تعلیم دے گا؟ یہ قرآن کا انکار ہے، نبوت محمدیہ کا انکار، قرآن کا انکار، ہر چیز کا انکار۔ اور جس طرح یہودیوں نے عیسائیوں کو دھوکہ دیا کہ بس حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان لو اور وہ کفارہ بن کر صلیب پر چڑھ گئے، یہ مان لو، چاہے جتنے گناہ کرو سب معاف۔ ان کے یہاں بھی تقریباً یہی ہے کہ بس اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگاؤ اور تھوڑا سا سینہ پیٹ لو، باقی جو بھی کرتے رہو سب معاف۔ اور اسی کی شاخیں ہیں۔ اور سنی بن کر شیعیت کی دعوت دینا یہ ان کا بہت پرانا یہ تقیہ ہے، اس میں ان کو بڑا ثواب ملتا ہے۔ اس زمانے میں بھی آپ لوگ سنا ہے نا، بعض لوگ سنی ہیں، سنیوں کے مدرسے میں بہت دن پڑھاتے رہے، ہاں معلوم حدیث کے بڑے عالم ہیں، اور گلم گلہ شیعیت کی دعوت دے رہے ہیں، بڑا ثواب ملتا ہے اس تقیے میں۔ ان کو مذہب چھپانے میں بڑا ثواب ملتا ہے، کتمان ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ جو جتنا جھوٹ بولے وہ اتنا بڑا شیعہ، جو جتنا بڑا دھوکے باز ہو وہ اتنا نہیں۔ اسی لیے تو امام صاحب نکل نہیں رہے، یہ سارے جھوٹے اور بے ایمان ہیں، ان کے درمیان کیسے آئے بیچارے؟ اور سچے ہو نہیں سکتے جب تک واقعی توبہ کر کے سنی نہ بن جائے۔ تو جب تک جھوٹے رہیں گے ان کے امام صاحب آئیں گے نہیں، اور جب توبہ کر کے سنی بن جائیں گے تو ان کو ان امام صاحب کی ضرورت نہیں رہے گی جو کہیں خیالی طور پر چھپے بیٹھے ہوئے، جو بیچارے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جن کو انہوں نے چھپایا ہے نا وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ کوئی ربر کی گڑیا ہوگی؟ جن کا بیٹا کہا جاتا ہے وہ امام صاحب کو، وہ تو لاولد تھے، خود شیعوں کی روایت ہے کہ وہ لاولد تھے، ان کی کوئی اولادی نہیں۔ اسی کی ساری شاخیں۔ ختم نبوت کا انکار کے مختلف طریقے ہیں، چاہے قادیانیت ہو، چاہے زمانے کی شکیلیت ہو، انہی فتنوں کی شاخیں۔ اور غذا وہیں سے ملتی ہے، یہودیت سے۔ جب تک دجال قتل نہیں ہو جائے گا، اور جب تک ایک ایک یہودی کا اس طرح خاتمہ نہیں ہو جائے گا جیسے بیماری کے جراثیم مارے جاتے ہیں، جیسے اینٹی بائیوٹک کے ذریعے بیماری کے جراثیم مارے جاتے ہیں، ختم کیے جاتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایسی آسمان سے اینٹی بائیوٹک لے کر کے آئیں گے، اور جب تک ان سارے جراثیم کو ختم نہیں کر دیں گے اس وقت تک یہ فتنے پھیلتے رہیں گے، پھولتے رہیں گے۔ بس اللہ تعالی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، جاگتے رہنے اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ کہیں کسی انجینئر کے ذریعے، کہیں کسی ڈاکٹر کے ذریعے، کہیں کسی محدث صاحب کے ذریعے، محدث ہوں گے، غلطی سے محدث کہہ دیا گیا، بلکہ محدث بھی نہیں، محدث تو ایک خوبصورت اصطلاح ہے، محدث ہوں گے۔ تشدید بہت زور سے بولتے ہیں نا، اس لیے تشدید لگ جاتی ہے، ان کی قوت بیانی کی وجہ سے اس پر تشدید آتی ہے۔ ان تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت۔ اور ایک بات اور یاد رکھو میرے دوستو، آخری درخواست ہے، ہم سارے فتنوں سے آگاہ ہو جائیں اور ہمیں خوب واقفیت ہو جائے، اور ہمارا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ درست نہ ہو اور ہمارے اپنے دل کی تاریکی نہ ختم ہو تو ہمارا کیا بنا؟ اللہ ہمیں اپنی محبت بھی نصیب فرمائے، اپنا تعلق بھی نصیب، اپنے دین پر جینے اور دین پر اور دین کے لیے مرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ پروردگار عالم، ہم تربیت کے محتاج ہیں، ہم سب کی تربیت فرما دیں۔
اللہ ہماری مکمل تربیت فرما دیجیے، اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما دیجیے، اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، پوری امت کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک ایمان پر استقامت نصیب فرمائیے، اللہ ان مجلسوں کو، ان نشستوں کو بھی انتہا قبول فرمائیے، بیان کرنے والوں کو، شرکت کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو سب کو قبول فرمائیے، سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے، اللہ جو مجلسیں اس کے بعد ہونے والی ہیں اللہ ان میں بھی انتہا برکت پیدا فرمائیے، ان کو بھی قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔